دیکھیے کتنا خوبصورت منظر ہے. یہ کون لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ جانتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ فلاں خاندان ہے، یہ فلاں خاندان ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے جو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. وہ خاندان جس کو حضور کی محبت کے طور پر جو ہماری مالیگاؤں ایکشن کمیٹی ہے، اس کے ارکان کا بھی، علماء کا، ائمہ کا، تمام مسالک مکاتب فکر کے ذمہ داران کا، اسی طرح پولیس کہ اس واقعے کے بعد جن کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ملک میں زیادتی کی جا رہی ہے اس کا سلسلہ بند کیا جائے کہ یہ بھی ناانصافی ہے اور یہ بھی بدترین ظلم ہے. قصورواروں للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا محمد سید الانبیاء والمرسلین. اس کو بنیاد بنا کر عظمت کے ساتھ ہم اس بات کو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹیررزم، اس کا تعلق، اس کا رشتہ یہ پولیٹکس اور گورننس سے ہے. بر اعظم ایشیا ہو یا افریقہ، امریکہ ہو، یورپ، وقف ایکٹ 2025 کو واپس لینے کے مطالبے کے ساتھ منعقد ہو رہا. آج کا یہ عظیم الشان جلسہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ وقف کرنا چاہے تو 5 سال باعمل مسلمان ہونا چاہیے. اس کا مطلب اگر کسی نے اسلام قبول کیا تو 5 سال تک کے وہ یہ کام نہیں. اختصار کے ساتھ اگر گفتگو کی جائے، پہلی چیز حکومت کی ذمہ داری. حکومت کی ذمہ داری لوگوں کے مال، جان، عزت و آبرو کے تحفظ کی ہوتی ہے، نہ کہ ان کے مالوں کے اوپر مختلف ذرائع سے قبضہ کرنے اور اسے ہتھیانے کی. کوئی حکومت کسی کے مال کے تحفظ کی ضامن ہوتی ہے. لیکن وقف کا یہ جو قانون ہے، اس سے ہمارے صرف موجودہ جو اکابرین اور ہمارے جو بزرگوں کے دیے ہوئے جتنے بھی اوقاف ہیں وہ نہیں، بلکہ فیوچر میں بھی ہر وہ چیز جو وقف کے نام پر، دین کے نام پر ہو. ہمارے شہر مالیگاؤں کے سابق ایم ایل اے، انڈین سیکولر پارٹی کے بانی و صدر جناب شیخ آصف شیخ رشید صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. میں گزارش کروں گا ذرا پرزور انداز میں نعرہ لگائے. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، سیاہ قانون واپس لو، سیاہ قانون واپس لو، وقف بل واپس لو. کاتب فکر اور اداروں کے نمائندہ اور ذمہ دار حضرات تشریف فرما ہیں. وہیں شہر مالیگاؤں کی مختلف سیاسی پارٹیوں کے بھی نمائندہ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں اور وہ بھی اپنے خیالات. آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی. سیاہ قانون واپس لو. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ. دیکھیے میں ایک شعر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہ سیاہ قانون کیا ہے؟ کون کہتا ہے کہ سانسوں کی ضمانت دی جائے؟ خود ہمیں اپنے تحفظ کی اجازت دی جائے. ہم کو تلواروں کے لائسنس نہ دیجئے لیکن کم سے کم ڈھال تو رکھنے کی اجازت دی جائے. نعرہ
سے گزارش کروں گا کہ یہ ہمارا احتجاجی جلسہ ہے، برائے کرم جب آپ کے سامنے نعرے کی صدا بلند ہو تو آپ بھی میری آواز کے ساتھ از اول تا انتہا آواز لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ احتجاج کرنے والوں کو ایک تحریک دیتا ہے، اور یہ شہر مالیگاؤں کی خوش نصیبی ہے کہ حکومت جب جب کالے قوانین علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تحفظ اوقاف کارواں آل انڈیا پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام مالیگاؤں ایکشن کمیٹی برائے تحفظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، سیاہ قانون واپس لو، سیاہ قانون واپس لو۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله۔ صدر عالی قدر حضرات ارکان مسلم پرسنل لا بورڈ، معززین شہر، اسٹیج پر رونق افروز شخصیات اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، وقت کی تنگی ہے اور ابھی ہمیں حضرت صدر محترم کا چشم کشا خطاب سننا ہے، اس لیے میں بہت مختصر وقت میں بہت ہی اہم اور بنیادی باتیں کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملک کے حالات مشکل ہیں اور خطرات کا بادل ہمارے سروں پر چھا چکا ہے۔ وقت قانون کی شکل میں ہم پر جو آفت مسلط کی گئی ہے وہ دستور مخالف بھی ہے، مذہب مخالف بھی ہے، ملک میں اضطراب اور بے چینی پیدا کرنے والی چیز بھی ہے، لیکن اس حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ رات چاہے جتنی اندھیری کیوں نہ ہو، صبح کا آفتاب روشن طلوع ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے آج جو ظلم کی بدلیاں ہم پر چھائی ہیں، وقت آئے گا کہ یہ بدلیاں چھٹ جائیں گی اور انصاف کا سورج طلوع ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید خان کے خلاف سازشیں ہوئیں، غیروں نے یلغار کی، اپنوں نے بے وفائی کی اور ان کو اور ان کی سلطنت کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اس وقت دشمنوں کے نمائندے نے ان سے کہا تھا کہ سلطان آپ ضد چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ آپ اور آپ کی سلطنت پوری طرح گھر چکی ہے، اور آپ کی سلطنت کی وہی حالت ہے جو 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ شکست تسلیم کر لیجئے اور ہتھیار ڈال دیجئے۔ اس غیرت مند خلیفہ نے یہ غیر معمولی ایمان سے لبریز جواب دیا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ حالات ناسازگار ہو چکے ہیں اور میری سلطنت کی وہی حالت ہے جو 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی ہوتی ہے، مگر سن لو، قانون قدرت یہ ہے کہ 32 کے 32 دانت گر جاتے ہیں، زبان سلامت رہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہی بات آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ظالم اور ظلم و ستم کی راہ پر آگے بڑھنے والے ہمیشہ باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ ہم محبت کا پیغام عام کریں،
اپنے برادران وطن کو ساتھ لیں، انصاف پسند بھائیوں کو ساتھ لے کر ہم قانونی اور عملی جد و جہد کا راستہ اختیار کریں، کامیابی انشاءاللہ قدم چومے گی۔ ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس سرکار کے غلام نہیں ہیں جو دہلی میں بیٹھی ہوئی ہے، ہم اس سرکار کے غلام ہیں جو گنبد خضرا کے سائے میں مدینہ منورہ میں آرام فرما ہے، اور ہم انہی کی ہدایات و ارشادات و فرامین کے مطابق آگے بڑھتے رہیں گے اور مومنانہ شان کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اقبال نے کہا تھا، ہر لہجہ مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، جگر لالا میں جس سے ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل دہل جائیں جس سے وہ طوفان۔ یہ ہے مسلمان۔ میرے بھائیوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس ملک کے تمام مسلمانوں کا سب سے بڑا متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ آج اس کی دعوت پر آپ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں، آپ یہاں ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور باہر بھی سڑکوں پر ہزاروں کا مجمع اپنے قائدین کی گفتگو سن رہا ہے، اور کل بھی ہماری بہنوں نے جس غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا وہ اس شہر کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ جم غفیر بھی اور کل کا مجمع بھی حکومت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ نوشتہ تقدیر پڑھ لیجئے اور جلد از جلد قانون کو واپس لے لیجئے، اسی میں خیر اور بھلائی ہے، آپ کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی اور اس ملت کے لیے بھی۔ میرے بھائیوں، اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کل 30 اپریل کو بتی گل کی تحریک کا اعلان کیا گیا ہے۔ رات 9 بجے سے 9:15 بجے تک بتی بجھانی ہے، لائٹ آف کرنی ہے اور اظہار ناراضگی کرنا ہے، اور حکومت کو یہ بتانا ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر وقف قانون کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہمارا احتجاج جاری رہے گا، اور سن لیجئے کہ ہمارا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ کالا قانون واپس نہ لیا جائے۔ کیا آپ سب اس کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ آپ کے اس جذبے اور غیرت ایمانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا، اکابرین بورڈ کا اور تمام ارکان بورڈ ریاست مہاراشٹر کا شکر گزار ہوں جو یہاں تشریف لائے۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں، اور اب انشاءاللہ اس مجمع میں، اس اجلاس میں آخری چشم کشا خطاب صدر عالی قدر کا ہونا ہے۔ اس کے بعد چند اختتامی کلمات اور حضرت مولانا ادریس عقیل ملی قاسمی صاحب کی دعا پر انشاءاللہ یہ اجلاس اختتام پذیر ہوگا۔ آخر میں 2 باتیں میں عرض کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ ایک تو پہلگام میں جو دردناک واردات پیش آئی ہے اور جس طرح دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، ہم کڑے سے کڑے الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے۔ کیا آپ سب مذمت کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے۔ اس واقعے کی ہم سب مذمت کر رہے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی ہو۔ اسی کے ساتھ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جن کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ملک میں زیادتی کی جا رہی ہے اس کا سلسلہ بند کیا جائے، کہ یہ بھی ناانصافی ہے اور یہ بھی بدترین ظلم ہے۔ قصورواروں کو آپ سزا دیجئے، بے قصورواروں پر ظلم نہ کیجئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخری بات، شکریہ کے طور پر جو ہماری مالیگاؤں ایکشن کمیٹی ہے، اس کے ارکان کا بھی، علماء کا، ائمہ کا، تمام مسالک مکاتب فکر کے ذمہ داران کا، اسی طرح پولیس انتظامیہ کا، جنہوں نے کل بھی بہت اچھا انتظام کیا اور ہمارے لیے بہت ساری جو قانونی اڑچنیں تھی اس کو دور کیا، اور آج بھی انہوں نے ہمارا بھرپور تعاون کیا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ جب بھی اس تحریک کے سلسلے میں جس اقدام کی بھی آپ کو دعوت دی جائے، آپ اس پر لبیک کہیں اور آگے بڑھ کر اس تحریک میں بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔
جزاکم اللہ وآخر دعوانا. صدر محترم سے درخواست ہے کہ حضرت اپنے کلمات عالیہ سے مستفید کرنا. آج کے اس احتجاجی جلسے کے صدر محترم اللہ کی تلوار سے نسبت رکھنے والا نام محترم خالد سیف اللہ صاحب قبلہ، مولانا ادریس عقیل ملی صاحب، مولانا عمرین صاحب اور تمامی مکتب فکر کے ذمہ داران اور میرے شہر عزیز کے جانباز سپاہیوں، ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے اور اکثر یہ بات سنتے آئے ہیں کہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہم مسجد اور مدرسے کے شہر میں پیدا ہوئے ہیں. میں وقف کے تعلق سے کوئی بات نہ کرتے ہوئے اپنے شہر کے سامعین سے کچھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہم مسجد اور میناروں کے شہر میں پیدا ہوئے ہیں، مسجد اور میناروں کے شہر میں پیدا ہوئے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا مسجد اور میناروں کے شہر میں پیدا ہونے سے آپ اور میں صرف اس لیے کہ ہم مسجد اور میناروں کے شہر میں پیدا ہوئے ہیں تو کیا ہم جنتی ہو گئے؟ ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی؟ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج میری قوم پر جو آفت ہے، جو آج میرے ایمان اور عقیدے پر یلغار ہے، آج میری مسجد، مدرسے، درگاہیں، آستانوں پر جو بد نظری ہے اور بل پاس ہو چکا ہے، میر جعفر اور میر صادق کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا، تو ان کو میں بتا دوں کہ یہ مالیگاؤں ہے. کتاب کا معاملہ ہوا، اللہ کے رسول کی شان اقدس میں مہاراشٹر میں کتاب چھپی نصاب میں، سرکار دو عالم کی توہین. جمعیت العلماء نے اعلان کیا جیل بھرو تحریک، 313 جیل میں جا رہے تھے. گورنمنٹ کو جو نہیں رنگ رہی تھی، آل انڈیا سنی جمعیت العلماء نے اعلان کیا مالیگاؤں بند. تو فقیر بھی اس دن بھیک لینے نہیں آئے، اور جماعت الصالحات کے پاس سے ایک جلوس نکلا، ایسا جلوس کہ اسی دن رات 12 بجے کتاب ضبط ہوئی، نصاب ختم ہو گیا. تو یاد رکھو اے مالیگاؤں کے غیور مسلمانوں، میں نے نعمانی صاحب کا دور دیکھا ہے، میں حنیف ملی کا دور دیکھا ہوں، میں مولانا عثمان کا دور دیکھا ہوں، میں مولانا عمرین کے والد محترم محفوظ الرحمان کا دور دیکھا ہوں، حافظ تضمل حسین حسبتی، حافظ یعقوب اشرفی، مولانا سید عبد القادر برکاتی کا دور دیکھا ہوں. یہ میرا مالیگاؤں ہے. اے مالیگاؤں کے لوگوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، یہ مولانا عمرین نے یہ مجلس کو کیوں بلایا ہے؟ کل میں نے ماں بہن بیٹیوں سے کہا تھا کہ ذرا ان کا جگر تو دیکھو، ذرا ان کی وسعت تو دیکھو. انہوں نے دل بڑا کر کے سنیوں کو بلایا، اشرفیوں کو بلایا، بریلیوں کو بلایا، جمعیت العلماء کو بلایا، جماعت اہل حدیث کو بلایا، شیعہ بھائیوں کو بلایا. سب کو کیوں بلایا؟ آپ سے چندہ مانگنے نہیں آئے، آپ سے کوئی سوال کرنے نہیں آئے. خدا را یہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اپنی مسجد کے لیے، اپنے مدرسے کے لیے متحد ہو جاؤ، اور ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک یہ کالا قانون فیل نہیں ہوتا. اور یہ نعرہ تکبیر، ہمیں لاٹھی بھی کھانا پڑے گی، ہمیں گولی بھی کھانا پڑے گی. تو ہم مولانا عمرین سے پہلے، خالد سیف اللہ صاحب سے پہلے، مولانا ادریس ملی سے پہلے ہم سنی اصحاب اکیڈمی کے لوگ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستو، یہ آخری لڑائی ہے، آر اور پار کی لڑائی ہے. بتاؤ میرے ساتھیوں کہ اس تحریک میں سیکولر بن کر
امن و شانتی کے ساتھ جب جب مولانا عمرین آواز دیں گے تم جان مال عزت آبرو سب قربان لگا کر ان کا ساتھ دو گے، ہاتھ اٹھا کر۔ کافی رپورٹ آگے بڑھو۔